سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عزت جب کسی کو ملتی ہے تو وہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت بھی کر۔ کہیں بھی آپ کو شہرت ملتی ہے پھر آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ امام مسجد ایک عزت دار آپ سب کے علم میں ہے کہ اسے آپ خدمت کہہ سکتے، اور جب آپ اس کا خود خیال نہیں رکھیں گے اور خود ایسے کام کریں گے جو بد کرداری کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ چھپے نہیں رہتے۔ آج جو بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ انگلینڈ کی عدالت نے ایک امام مسجد کو سزا سنائی۔ اب یہ کہانی کب سے شروع ہوئی، کیا ہوا؟ یہ 1990 ایک عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک بچے کے ساتھ اس امام نے بار بار زیادتی کی۔ وہ بچہ چھوٹی عمر میں تھا، اتنی عمر نہیں تھی اس کی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے اتنے سال گزرنے کے بعد وہ سزا اب سنائی گئی۔ ہوا یہ کہ اس وقت وہ بچہ جو تھا وہ یہ ہمت نہیں پا رہا تھا کہ اپنے والدین کو بتائے یا پھر پولیس کو بتائے، لیکن اب جب اس نے وہ سنبھالا اور اب تو کافی عمر ہوگی، اس نے ہمت کر کے یہ پولیس کے پاس جا کے باقاعدہ طور پر کیس درج کرایا، اور اس کیس پر پولیس نے سیریس ظاہر ہے ایکشن لیا۔ یہ جو امام مسجد ہے 57 سال یا 54 سال اس کی عمر ہے، اور اس کو پھر گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اسے جب پوچھا گیا تو پہلے تو اس نے نہ کی، لیکن جب ظاہر ہے پولیس نے بچے سے بھی پوچھا اور وہ تمام باتیں بتائی تو پھر یہ امام مسجد جو تھا اس نے کہا جی یہ میرے ساتھ میں نے کیا اس کے ساتھ غلط کام۔ اور پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ اس کی بڑی عزت تھی امام مسجد کی، فیملی میں بڑی عزت تھی، اور جو دوسرے لوگ بھی تھے وہ بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور اب اسے جناب 13 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے، اور عدالت نے یہ لکھا ہے کہ جو اس جگہ پہ یہ بیٹھا ہوا تھا اسے یہ چیزیں زیب نہیں دیتی تھی۔ یہ لوگوں کے جہاں پہ لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں اس جگہ پہ امامت کرواتا تھا، اور لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے تھے، اور اس نے لوگوں کے اعتماد کو جو تکلیف پہنچائی ہے، جو اس بچے کو تکلیف پہنچی ہے، اور بچے کا جو بچپن ہے وہ اس اذیت سے گزرا، اس ٹینشن سے گزرا، اور جس طرح بچے نے حالات کا مقابلہ کیا اور آج یہ بڑا ہوا، اور اس کی ہمت کو سلام دینا چاہیے۔ اس طرح باقاعدہ طور پر جو خلاصہ مختصر میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ امام 13 سال جیل میں رہے گا۔ عزت بھی گئی، شہرت بھی گئی، اور باقی کی زندگی جتنی ہے، اگر 57 سال کا ہے تو 13 سال 70 سال کی عمر میں باہر آئے گا تو باہر آ کے بھی اس کے لیے جینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، اور جب بھی کوئی غلط راستہ اختیار کرنے لگے تو اپنا مقام، اپنی شہرت جو ہے اسے مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ انگلینڈ میں اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی باہر آ جائے تو آپ کو سزا ملتی ہے۔ یہ پاکستان نہیں ہے کہ مولویوں کا تو وہاں پہ اڈے بنے ہوئے ہیں مدرسوں میں، اور اگر کوئی آواز پولیس تک پہنچ جاتی ہے تو پھر سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ یہاں لندن کا واقعہ ہے، ایک اور صاحب کو اسی طرح سزا ہوئی تھی۔ کسی بچی نے جا کے کیس کیا کہ جب میں بچی تھی، ہوا یہ کہ وہ کہیں بچی بازار گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ اس بندے کو اس نے دیکھ لیا، اور یہ بات یعنی کہ بچی کے ساتھ جب اس نے زیادتی کی، وہ بچپن تھا، اور جب یہ بندہ اس نے دیکھا تو کافی عرصہ گزر چکا تھا، بچی جوان ہو چکی تھی، اس نے پہچان لیا، اور پھر اس نے بھی پولیس کو اطلاع کی، پولیس نے گرفتار کیا، تحقیقات کی، پوچھ گچھ کی، اور آج وہ بھی بندہ جیل میں ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ قوانین ہے، قوانین کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان کی حالت دیکھیں، کیوں بتانا پڑتا ہے نا، تو وہاں پہ تو علماء جو ہیں ان کے اتنے کیس ہیں اور سامنے آتے ہیں آپ کے کیس، لیکن کسی کو سزا نہیں ہوتی، کسی وہاں پہ
جو بھی امام ہو، مولوی ہو، قاری ہو، اس کو آج تک آپ نے نہیں سنا کہ بدکاری کے الزام میں پکڑا جائے گا، جیل میں چلا جائے گا، بعد میں دوسرے مولوی سے چھڑانے لینے چلے جائیں۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہ کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قوانین یہاں پہ نہیں چلتے، یہاں پہ ہے جو انگلینڈ کے قوانین ہیں یا یورپ میں یورپ کے قوانین ہیں، اور ہمارے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قوانین ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کس طرح وہاں پہ انسانوں پہ ظلم ہوتا ہے، کس طرح اسلام کے نام پہ لوگوں کے بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ بتانا ضروری اس لیے آپ کو کیونکہ جو لوگ صبح سے شام تک اسلام کے نعرے لگاتے ہیں، جس جگہ پہ اس جاہل قوم کو آپ نے پہنچا دیا ہوا ہے، ان کے لیے یہ معمولی کیس ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ ان میں یہ شعور ہی نہیں آیا، ان میں یہ عقل ہی نہیں آپ نے دی، ان میں یہ چیزیں جو ہے ہی نہیں ہے، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جن ممالک میں قوانین جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جرائم یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جرائم دنیا کے ہر کونے کونے میں چلے جائیں، کسی جگہ کم ہوں گے، کسی جگہ زیادہ ہوں گے، کسی جگہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جرائم پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، وہاں کی عدالتیں کس طرح کا سلوک کرتی ہے، کس طرح انصاف کرتی ہے۔ لیکن ہمارے کیونکہ جج جو ہے وہ بھی انہیں مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ خود زیادتی ہوتی رہی، ہمارے سیاستدان ان مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ خود زیادتی ہوتی رہی، ہمارے جو طاقتور ادارے کے لوگ ہیں وہ بھی بدقسمتی سے ایسے ہی مدرسوں میں گئے ہوئے ہیں، تو وہ اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی کیس ہے۔ لیکن آج اگر ٹھیک ہے، بین الاقوامی طور پہ آپ جو مرضی کہتے رہے، انگلینڈ نے بھی کئی ممالک کے ساتھ ظاہر ہے جنگ میں زیادتی کی ہوگی، امریکہ بھی کرتا ہے، سب کرتے، لیکن انفرادی طور پہ جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ انصاف تو لوگوں کو ملتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ جج بک جائے، اس طرح کے واقعات یہاں پہ نہیں ہوتے۔ اور جو وکلاء ہیں وہ بھی عقل سے کام لیتے ہیں، ان کو بھی اپنی جو عزت اور شہرت کی فکر ہوتی ہے، وہ بھی ایسے کیسوں سے اتحاد سے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ جتنا حرام خور ہوگا اتنا حرام خور وکیل ڈھونڈا جائے گا، اتنا حرام خور جج ڈھونڈا جائے گا، اور یہ بتانے کے لیے کہ جناب ہم نے یہ کیس جیت لیا ہے۔ سیاستدانوں سے پھر سفارشیں ڈلوائی جاتی، پاکستان میں تو آپ کو پتہ مشہور ہے کہ وکیل نہیں جج خرید لو، تو یہ چیزیں یہاں پہ نہیں، کیونکہ یہ اسلام کا قلعہ نہیں ہے نا، اس لیے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ لاکھوں روپے دے کے یہاں آنے کے لیے میرے ہر کئی اپنی زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے یہاں پہ، اس طرح کا اکا دکا واقعہ جب بھی سامنے آتا ہے تو میڈیا جو ہے وہ پھر اس پر بات چیت کرتی۔ پھر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس امام کی وجہ سے اسلام کتنا بدنام ہوا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی اسلام سے متاثر ہو کے کچھ نہ کچھ ذہن بناتے، جب اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں کہ ایک امام مسجد جو ہے وہ بدکاری میں مبتلا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پھر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ کس طرح ٹوٹتا ہے۔ یہ واقعہ بڑی بڑی نیوز چینل پہ اس وقت آ رہا ہے، میں نے کہا اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا دیتے ہیں۔ اب یہاں آ کے ظاہر ہے یہ امام شادی شدہ ہوگا، یہ نہیں کہ شادی شدہ نہیں ہوگا، بچوں والا ہوگا، اب میرے پاس یہ تو انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں اس کی تصویر اوپر لگا دوں گا کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے اور میڈیا پہ بھی چل رہی ہے۔ پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج جو ہم اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا، لیکن فیصلہ وہی لوگ کریں گے جو اسلام کو سمجھتے ہوں گے، جن کو عقل موت نہیں ہے وہ کیا فیصلہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یاد آیا کہ کامنٹس میں ایک صاحب روز لکھ دیتے ہیں کہ آپ کے پروگراموں کے ذریعے انتشار پھیل رہا ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، ویسے تو میں سخت الفاظ استعمال کر سکتا ہوں جیسے وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں دیکھا کریں، آپ پاکستان کے پروگرام دیکھا کریں جہاں اسلام کا قلعہ ہے، جو آپ کو شاید آپ بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، آپ میں بھی اتنی عقل یا سمجھ نہیں ہے کہ جو بھی پروگرام ہمارا ہوتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے،
کوئی نہ کوئی مقصد. تو ایک ہی کامنٹس آ کے روزانہ لکھنے اور ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. آپ کی کوئی ویلیو نہیں. یہ جو ڈسٹ بین ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اس میں اسی وقت ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے کامنٹس. تو آپ لکھتے رہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چینل کو سبسکرائب کریں. اب اس پہ بھی لکھنا کامنٹس, یہ بھی لکھنا, اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. جڑے رہے ہمارے ساتھ, چینل کو سبسکرائب کر.